1948 میں جو باقی عرب کنٹریز تھے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اس پارٹیشن پلان سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ برٹشرز کا پرانا طریقہ ہے اپنی جو کالونائزیشن سسٹم ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کا۔ اسی ریزن سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک جنگ چھیڑ دی اور اس جنگ کو نام دیا جاتا ہے فرسٹ عرب اسرائیلی وار، اور یہ جنگ اپنے آپ میں بہت تاریخی جنگ ہے۔ البتہ اسرائیل کچھ بیرونی طاقتوں کی وجہ سے عربوں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا اور یہ جنگ جیت گیا۔ 1949 میں جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو یونائٹڈ نیشنز پارٹیشن پلان کے اکارڈنگ جو ایریاز پیلسٹین کو ملے تھے ان میں سے کافی سارے ایریاز پر اب اسرائیل نے اکوپائی کر لیا ہے۔ 1949 میں جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو یونائٹڈ نیشن پارٹیشن پلان کے اکارڈنگ جو ایریاز پیلسٹین کو ملے تھے ان میں سے کئی ایریاز پر اب اسرائیل نے اکوپائی کر لیا ہے، اور جو غازہ اسٹرپ ہے وہ ایجپٹ یعنی کہ مصر کے پاس چلا جاتا ہے، اور جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے وہ جارڈن کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس دوران تقریباً 7 لاکھ سے زائد پیلسٹینین نے مائیگریٹ کیا دوسرے عرب کنٹریز میں۔ 1967 میں سیکنڈ عرب اسرائیلی وار ہوتی ہے، اور اس وار میں اسرائیل نہ صرف غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک، اس کے علاوہ ایجپٹ کے کچھ حصوں پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ ایجپٹ کا یہ جو بڑا سا پیننسولا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جنگ کے بعد اسرائیل اس پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ پیلسٹینین لوگ اپنا خود کا ملک چاہتے ہیں، اسی ریزن سے 1964 میں فاؤنڈیشن ہوتی ہے PLO یعنی کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی۔ شروعات میں ان کا ایم ہوتا ہے کہ آرم سٹرگل کے تھرو اپنا ملک پانا۔ شروعات میں یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل نام کا کوئی ملک ایگزسٹ ہی نہ کرے، اسی ریزن سے USA اور اسرائیل اس آرگنائزیشن کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ 1973 میں تھرڈ عرب اسرائیلی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس جنگ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ملتی۔ 1974 میں PLO کو آفیشلی ریکگنائز کر لیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیلسٹینین لوگوں کی ریپریزنٹیٹیو ہے۔ اسی طرح 1979 میں ایجپٹ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن جاتا ہے کہ ایکچول میں اسرائیل نام کا کوئی ملک ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس پیس ٹاک کے بعد اسرائیل نے جنگ کے دوران جو حصے ایجپٹ کے چھینے تھے وہ اس کو واپس کر دیتا ہے۔ اسی ریزن سے اسرائیلی پرائم منسٹر اور ایجپشن پرائم منسٹر کو ایک نوبل پرائز دیا جاتا ہے پیسفل ٹاک کے لیے۔ لیکن انفارچونیٹلی 2 سال بعد 6 اکتوبر 1981 کو ایجپشن پرائم منسٹر کو ایجپٹ میں اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ 1992 میں اسرائیل کو ایک بہت ہی زبردست پرائم منسٹر ملتے ہیں جن کا نام تھا یتزک رابین۔ یہ کہہ رہے تھے کہ PLO کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنا ملک چاہتے ہیں، ہمیں ان کو ان کا ملک دے دینا چاہیے۔ اس ریزن سے اسرائیل نے PLO کو آفیشلی ریکگنائز کر لیا، اور ریٹرن میں PLO نے اسرائیل کو بھی ریکگنائز کر لیا کہ اسرائیل نام کا کوئی ملک ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہوتے ہیں اوسلو ایکارڈز۔ یہ دونوں مل کر آپس میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح ایک پیسفل وے میں رہ کر ہم اس کانفلکٹ کو حل کر سکتے ہیں، اس کا پیسفل سولوشن نکال سکتے ہیں، کس طرح اس سرزمین کا بٹوارہ کر سکتے ہیں، اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ 1994 میں پیلسٹین میں پہلی بار گورنمنٹ اسٹیبلش کر دی جاتی ہے جسے نام لیا جاتا ہے پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی۔ پیلسٹینین لوگ بہت ہی کم گنے چنے ٹکڑوں میں رہ رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں مل کر اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم تک بہت سارے اسرائیلی ویسٹ بینک میں پرمننٹ سیٹلمنٹس بنا لیتے ہیں۔ پیلسٹینین لوگ بہت ہی کم گنے چنے اور ٹکڑوں میں رہ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو 3 ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا، ایریا A، ایریا B اینڈ ایریا C۔ ایریا A میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر پیلسٹین کا کنٹرول رہے گا، جبکہ ایریا B میں یہ کہا کہ یہاں پر دونوں مل کر اپنا کنٹرول قائم کریں گے، اور ایریا C کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہاں پر اسرائیل اپنا کنٹرول قائم کرے گا۔ اس پوائنٹ آف ٹائم تک دونوں فلسطین اور اسرائیل آپس میں بہت قریب پہنچ چکے تھے ایک پیسفل سولوشن کے لیے۔ اسی ریزن سے پیلسٹینین اتھارٹی کے پریزیڈنٹ یاسر عرفات اور اسرائیلی پرائم منسٹر یتزک رابین کو نوبل پرائز ایوارڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد کی پوری سچویشن کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے جب ایکسٹریم رائٹ وے کے جیوش لوگ اپنے پرائم منسٹر کا اسیسینیشن کر دیتے ہیں 1995 میں، کیونکہ یہ انتہا پسند لوگ تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ ایسا کوئی کمپرومائز کیوں کیا جائے، ان کو ایک ٹکڑا زمین کا بھی کیوں دیا جائے، ہم یہاں پر
اسرائیل ملک بنانا چاہتے ہیں، سارے فلسطین کو اسرائیل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی انسیڈنٹ کے 5-6 سال پہلے فلسطینی لوگ ایک گروپ بناتے ہیں جسے حماس گروپ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ حماس گروپ نہ صرف 1996 کے فلسطینین الیکشنز کا بائیکاٹ کرتا ہے بلکہ یہ وہاں پر سوسائڈ بمنگ بھی کرواتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں سائیڈز پر ایکسٹریم رائٹ وے کی ڈومیننس بڑھنے لگتی ہے۔ دونوں طرف کے لوگ اسرائیلی اور فلسطینی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے ہی یہ نفرت تھی لیکن اس وجہ سے یہ نفرت مزید بڑھنے لگ جاتی ہے۔ 1996 کے بعد 2006 میں حماس ملیٹنٹ گروپ الیکشن لڑتا ہے اور الیکشن جیت بھی جاتا ہے، لیکن اس کے بعد دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک وار چھڑ جاتی ہے۔ فلسطینی لوگ انٹرنلی آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں، ایک پارٹیز کے سپورٹر دوسرے سے اور دوسری پارٹیز کے سپورٹر دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ 2007 میں اس جنگ کو بیٹل آف غزہ کا نام دیا جاتا ہے اور فلسطین اس طرح 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ جو غزہ سٹرپ ہے وہاں پر حماس اپنا کنٹرول قائم کر لیتا ہے اور جہاں پر ویسٹ بینک ہے وہاں پر PLO یعنی کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی فتح، وہ اپنا کنٹرول بنا لیتے ہیں جو کہ نان وائلنٹ ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ سچویشن ہے آج کے دن۔ اسرائیل ویسٹ بینک کے اندر کالونائزیشن کرتا رہا جس وجہ سے یہ حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ اسرائیل میں جو انتہا پسند ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارے کا سارا ویسٹ بینک چاہیے، ہمیں پورا کا پورا یروشلم چاہیے۔ اور فلسطین میں بھی جو فنیٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نام کا کوئی ملک ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں پر، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یروشلم ہمیں پورے کا پورا ملنا چاہیے، فلسطین ہمارا ملک ہونا چاہیے، ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی پاسبل سولوشن، کوئی پیسفل سولوشن موجود ہے؟ اگر ہم فلسطین کے میپ کو دیکھیں تو فلسطین بہت سارے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر ابھی ایک پیسفل سولوشن جو کہ 2 اسٹیٹس کی صورت میں مل سکتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی کہ 1967 کی بیس پر اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے پارٹیشن پلان کے مطابق اس کے اکارڈنگ ڈویژن ہونے چاہیے، اس کے اکارڈنگ اس کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے اور 1948 کے پارٹیشن پلان کے اکارڈنگ فلسطین اور اسرائیل کو ایریا دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا کر دیا جائے 1948 کی جو ریزولوشن تھی یونائٹڈ نیشن کی، اس کے مطابق اگر ڈویژن کی جائے تو وہاں پر جہاں پر ویسٹ بینک میں اسرائیل نے پرمننٹ سیٹلمنٹس بنائی ہوئی ہیں وہاں پر اس نے بہت زیادہ کالونائزیشن کی ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے سڑکیں، ہسپتالیں اور سکولز وغیرہ ان کی کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ خواتین و حضرات، میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی آراء کے مطابق ہمیں اس کا پیسفل سولوشن بتائیے گا کہ اس معاملے کا، اس مسئلے کا، اس کنفلکٹ کا کوئی پیسفل سولوشن اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔